رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن، سورۃ النحل، آیت نمبر 38، 39، 40، 41 اور آیت نمبر 42 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور بڑی سختی سے انہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائیں کہ اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ جو مر جاتا ہے ہاں ضرور زندہ کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں کہ وہ دوبارہ زندہ کرے گا، تاکہ واضح کر دے ان پر وہ بات جس میں اختلاف کیا کرتے تھے، تاکہ کفار اچھی طرح جان لیں وہی جھوٹے ہیں۔ ہمارا حکم کسی شے کے لیے جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کے پیدا کرنے کا تو حکم دیتے ہیں ہو جا، اس کے پیدا کرنے کا حکم دیتے ہیں تو فرماتے ہیں ہو جا، تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور اس کے بعد کہ ان پر مظالم کیے گئے، ہم انہیں ضرور دنیا میں بہتر ٹھکانہ دیں گے اور آخرت میں بہت بڑا اجر ہوگا، کاش یہ جان لیتے۔ جنہوں نے مشکلات پر صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی آیہ مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد تھا کہ آپ کفار کے ایمان لانے پر حرص نہ کریں۔ ان آیات میں والذین ہاجروا فرما کر بتایا جا رہا ہے کہ محبوب ایمان انہیں نصیب ہوگا جو تیری محبت میں، تیری اتباع میں گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر گئے۔ ان آیات مبارکہ کے اترنے کا سبب یہ بنا، کفار مکہ نے مسلمانوں کو بے حد ستایا تو ایماندار مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ یہ صحابہ 80 افراد تھے، انتہائی تکلیف میں 8 ماہ تک حبشہ رہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کو گئے تو یہ لوگ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ تو یہ 4 آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔
پہلی آیہ مبارکہ میں کفار کی سرکشی کا ذکر فرمایا گیا کہ بڑی سخت قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی مسئلہ نہیں، جو مر گیا بس فنا ہو گیا۔ مشرکین مکہ اور دہریہ نظریہ کے لوگ اس مسئلہ پر اکٹھے تھے کہ موت کے بعد حیات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی ہے کہ یہ نظریہ باطل ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، وہ اٹھائے گا، مگر اکثر لوگ یہ مانتے نہیں۔ قیامت ضرور واقع ہوگی، نیک کو اس کی نیکی کی جزا دی جائے گی اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے گی۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر انبیاء علیہ السلام کا بھیجنا، ان کا تبلیغ کرنا، مصائب برداشت کرنا ایک ایسا عمل ہوگا جس کا کوئی نتیجہ نہ ہوگا۔ ظالم کو اس کی سزا نہ ملے، نیک کو جزا نہ ملے تو یہ سارا نظام بے معنی ہے۔ قیامت کا وقوع ہوگا کہ اختلاف کرنے والوں پر ظاہر ہو جائے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ وہ لوگ جو دنیا میں کفار و مشرکین کی طرف سے مظالم سہتے، گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی، دکھ سہے، بے وطن ہوئے، انہیں دنیا میں ہی بہت اچھا صلہ دیں گے، پھر آخرت میں بہت بڑا اجر ہوگا۔ دنیا اور آخرت کی عظیم نعمتیں ان کے لیے ہیں جنہوں نے مشکلات پر صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے۔ آیت مبارکہ میں کفار و مشرکین کے اس قول کی تردید کی گئی ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہرگز نہیں ہوگا۔ جواب فرمایا، ہمارے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں، جب کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں تو فوراً ہو جاتی ہے۔ کن کہنے کی بھی محتاجی نہیں، کن کہنے کا ارادہ ہی ہوتا ہے تو شے ہو جاتی ہے۔ آیہ مبارکہ سے مہاجرین کی عظمت کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کس قدر پیارے ہیں۔ ان مظلومین صحابہ میں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت خباب، حضرت عمار، حضرت ابو جندل بن سہیل رضی اللہ تعالی عنہم سر فہرست نظر آتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے انہیں پکڑ رکھا تھا اور سخت سزائیں دیں، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مدینہ منورہ نصیب فرمایا اور سکون بخشا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہجرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فروغ بخشا۔ آیہ مبارکہ میں ایمانداروں کی دو صفات مقدسہ کا بھی ذکر فرمایا گیا کہ وہ مشکلات پر صبر کرتے ہیں اور ہر حالت میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اتباع میں یہ مقدس صفات ہر مومن کا زیور ہونی چاہیے۔ امام قرطبی نے ابن عربی کے حوالہ سے ہجرت کی کئی قسمیں بیان کی ہیں، مگر آیہ مبارکہ میں اس ہجرت کا ذکر ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا اور غلبہ دین کے لیے ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔